پروردگار نے ہم پہ لطف و کرم کیا ہے کہ ہمیں محبت محمد والے محمد عطا کی ہے، وہ گھر نصیب کیا ہے جہاں سے ماں نے ہمیں اپنے دودھ کے ساتھ یا علی کہنا سکھایا ہے، اور ہر چکی پہ لوڑی دی ہے جو علی علی کر کے دی ہے، اور یہ وہ محبت ہے جو الفت ہے جس کا دم ہم بھرتے ہیں۔ اس دلیل ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، صرف دعویٰ ہے، اور اسی دعوے کے اندر ہی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ گاروں کی نجات ہے۔ جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ جتنا قریب ہوتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو منزل عطا کرتا چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شان گرامی ہے کہ اے علی اگر میری امت تیری محبت پہ اکٹھی ہو جاتی تو اللہ کو جہنم بنانے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ عزیزان گرامی، ماہ رجب المرجب کا یہ بابرکت مہینہ جاری ساری ہے۔ ایک عشرہ اس کا تمام ہوا، 2 عشرے باقی ہیں لیکن اپنی خیر و برکات سمیٹے ہوئے ہیں کہ اس کے اندر حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے، تو اس مہینے میں وہ جلدی کرتا ہے کہ کون گناہ گار میرے در پہ آتا ہے، کون اپنے آپ کو میرے در پہ جھکاتا ہے، کون میرے آگے اپنے دست کو بلند کرتا ہے، اپنی جھولی کو پھیلاتا ہے، کون گناہ گار اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے میرے در پہ آ جائے، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا ماہ رجب کے اندر بھی بویا جاتا ہے، پنیری لگائی جاتی ہے، ماہ شعبان کے اندر یہ پودا بنتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اور ماہ رمضان کے اندر یہ پھل آور درخت بن جاتا ہے۔ تو اپنی نیکیاں اتنی اللہ تعالیٰ نے جو موقع ہمیں فراہم کیے ہیں کہ ایک روزہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تم پہ اپنے احسان کی بارش کر دے گا۔ کہ میں نے عرض کیا تھا، مختصر پھر عرض کرتا چلوں کہ رجب دودھ کی ایک نہر ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اور جو ایک روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس ماہ سیام کے اندر اس سے اللہ تعالیٰ اس کو مہیا کرے گا، اور جو 3 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ جنت کو واجب قرار دے گا اور جہنم کو حرام قرار دے گا۔ چھوٹے سے دن ہیں، آپ روزے رکھ سکتے ہیں۔ پھر ایک بہت بڑا عمل جو میں نے آپ کو بتایا تھا ام داؤد کا، ایام بیض کے اندر 13، 14، 15 کی رات آپ نے عبادت کرنی ہے، دنوں میں روزہ رکھنا ہے۔ اور یہ عمل میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ عمل ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی رضائی ماں کو عطا کیا تھا کہ جب ان کا بیٹا امام جعفر صادق علیہ السلام کا رضائی بھائی جب قید میں تھا، ابراہیم ان کا نام تھا، تو جب یہ ابراہیم کی والدہ ایمان کی تیمارداری کے لیے دستپرسی کے لیے حاضر ہوئی تھی تو ایک پریشانی لاحق تھی۔ امام نے پوچھ لیا کہ ابراہیم کی کیا خبر ہے جو بغداد کے اندر قید کے اندر مشکلات کاٹ رہا ہے؟ تو ماں کی ممتا جو ہے اس نے جوش مارا، گریہ کرنے لگی کہ مولا کبھی اس کی موت کی خبر سنائی دیتی ہے، کبھی اس کی قید کی سختیوں کی خبر سنائی دیتی ہے، میرے لیے دن بدن اس کا ذکر، اس کو سوچنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو مولا کہتے ہیں رجب آنے والا ہے، تم 3 دن روزے رکھنا اور اس عمل کو کرنا اور تمہارا بیٹا آزاد ہو جائے گا۔ بیوی نے یہ عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو رہائی عطا کی تھی۔ اور نتیجہ لے کر چلوں کہ جب یہ عمل ہوا اور ابراہیم نے واپس آ کے پوچھا اماں ایسا کیا ہوا کہ وہ تو مجھے چھوڑنے والا نہیں تھا، اماں ایسا کیا ہوا وہ تو مجھے قتل کرنے والا تھا، کیا ایسا عمل کیا؟ تو کہا آؤ میں تمہیں امام جعفر صادق کی خدمت میں لے جاتی ہوں۔ وہاں لے کے گئی اور پوچھا، کہا کہ اول ماں کی بچے کے حق میں اللہ نے دعا کو قبول کیا، اور وہ جو تم نے عمل
خلوص نیت کے ساتھ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے صدقے میں اس کو آزادی عطا کی ہے۔ تو بہت سے ہمارے دوست احباب جو بے گناہ قید ہیں اور ان کے والدین ان کی ان قید کے سلسلے پریشان ہیں، ان کے لیے بہترین موقع ہے۔ اور یہاں پہ وہ منصور دوانکی کی حکومت ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس کو آزاد کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ پوچھا تم نے تو اس کے قتل کے حکم دے رکھے تھے، تم نے اس کو اچانک سے آزاد کیسے کر دیا؟ تو کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جعفر صادق میرے خواب میں آیا ہے اور اس نے مجھے سختی سے پکڑا ہوا اور جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے اگر تم نے ابراہیم کو آزاد نہ کیا تو میں تجھے جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا۔ اور صرف یہ کہا نہیں تھا بلکہ مجھے آتش کی آگ کی تپش اتنی محسوس ہوئی، اتنی دیر تک محسوس ہوتی رہی کہ مجھ سے قابل برداشت نہ تھی، تو میں نے حکم جاری کیا ابراہیم کو آزاد کر۔ یقیناً بہت زیادہ عظمت ہے، ماں کی دعا کی بھی اور علموں کی برکات کو سمیٹنے کا وقت ہے۔ دربار پر محمد و آل محمد۔ 9 ماہ رجب المرجب ایک بہت بڑی عید کا دن ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کی رات کی نماز شب میں کی گئی دعاؤں کا نتیجہ دے کے انہیں علی اصغر عطا کیا۔ یہ وہ شہزادہ ہے جس کا نام علی ہے لیکن کنیت عبداللہ ہے، اور امام حسین کو اتنا عزیز ہے یہ بیٹا کہ امام نے کسی اور بیٹے کے نام سے اپنی کنیت نہیں رکھی ہے بلکہ اسی ششما ہے۔ یہ علی اصغر سے اتنی محبت اور الفت اور اس کا قدر و منزلت کو سامنے رکھتے ہوئے جناب امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو ابو عبداللہ کہا ہے۔ یہ عظمت ہے۔ مولا کی زندگی کے 2 دن ہی ہمارے سامنے ایک تاریخ بیان کرتی ہے کہ جب 28 رجب کو مدینہ چھوڑا تھا وہ دن، اور ایک عشر عاشور۔ کتنی عظمت ہے کہ جو دوش پیغمبر کا سوار حسین، اور اس علاقے کی عظمت دیکھیں کہ یہ اس کی گھوڑی کا سوار ہو کے اس میدان کربلا میں جا رہا ہے کہ جس جنگ کے اصول آپ سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی بڑی سے بڑی فوج ہو وہ اپنا سب سے قیمتی ہتھیار آخر میں استعمال کرتی ہے کہ اگر یہ نہ چلا تو یہ چلائیں گے، یہ نہ چلا تو یہ چلائیں گے۔ کتنی عظمت ہے اور کتنی بڑی ہستی ہے جناب علی اصغر کہ جناب ابو الفضل عباس جیسی شخصیت کے بعد بھی میدان کربلا کے اندر لے کے امام حسین ان کو گئے ہیں، اور اس بشیر نے ایک تبسم کے ذریعے اتنی بڑی شکست دی ہے یزیدیت کو کہ اس کو قیامت تک کے لیے مرتبات کی سند لکھ کے علی اصغر واپس پلٹے۔ اگر واقعہ کربلا کو کوئی سیاسی رخ نہیں ہونے دیتے تو جناب علی اصغر کے، اگر آج تک حسین کی مظلومیت ثابت ہے تو جناب علی اصغر کے صدقے میں ثابت ہے۔ عزیزان گرامی، بہت زیادہ عظمت و برکت ہے کہ اتنے فکر سنی کے اندر معرفت امامت کی یہ انتہا ہے کہ امام حسین نے جب ان کے اصحاب مارے گئے، جب ان کے اولاد ماری گئی، جب ان کے ساتھی مارے گئے تو ہر طرف دیکھا تو کوئی دکھائی نہیں دیا تھا نا، تو استغاثہ بلند کیا تھا، حل من ناس ینصرنا۔ تو وہ اصغر جس کے بارے میں کہا گیا کہ حالت رضاکاری تھی کہ منہ کھلا کا کھلا تھا، حرکت نہیں کر سکتے تھے، امام حسین امام وقت کا استغاثہ بلند ہونا تھا کہ قیام حسینی سے وا حسین وا محمد وا غربتہ کی آوازیں بلند ہوئی۔ پوچھا کیا خیریت، کیا ہوا؟ کہا مولا حسین جب سے تم نے اپنے آپ کو غریب کہا ہے علی اصغر، جھولے میں نہیں ٹھہرا، اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا۔ عزیزان گرامی، ہمیں بھی تیاری کرنی ہے، ایک استغاثہ پھر بھی بلند ہونا ہے،
ہمیں معرفت امام زمانہ حاصل کرنی ہے، اور پروردگار ہمیں ایسا بنائے جیسے امام زمانہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور امام زمانہ کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ 10 ماہ رجب المرجب، اس میں بھی ایک بہت بڑی عید ہے ہمارے لیے، لیکن ہم میں سے اکثر نہیں جانتے۔ یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم محبت کا دم تو بھرتے ہیں نا، کہ ہم محمد والے محمد 12 آئمہ کے ماننے والے ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم ان آئمہ کے ماننے والے ہیں جن کا یوم ولادت کا بھی پتہ ہے، یوم شہادت کا بھی پتہ ہے، ان کے پاک پاکیزہ اسلاف کا بھی پتہ ہے، اولاد کا بھی پتہ ہے۔ ہم ناز کرتے ہیں، لیکن ہم اسے اکثر نہیں جانتے ہیں کون امام کب پیدا ہوا۔ ہم نہیں جانتے امام کی کیا حیثیت ہے، امام کی کیا سیرت ہے، ان کی کیا تعلیمات ہیں، اور اس کے باوجود ہمارے گلے کٹتے۔ ہماری اس جہالت کی بنا پہ بھی کہ ہم صرف علی ولی اللہ پڑھنے والے ہیں، کتنے لاشیں ہم نے اٹھائے ہیں، کہ اس کی معرفت کا معیار یہی ہے کہ وہ صرف نام بھی پورے نہیں جانتا۔ آئمہ اثنا عشر 12 اماموں کے نام بھی ہمارے بہت سے ایسے دوستان ہیں، بزرگان ہیں، بچوں کی تو بات چھوڑیں، نہیں جانتے۔ عزیزان گرامی، امام محمد تقی علیہ السلام اللہ تعالیٰ ان کے بابا کا سایہ بچپن سے میں ہی ان کے سر سے اٹھ گیا۔ ابھی 6 سال کا سن ہے، امام علی رضا علیہ السلام شہادت پاتے ہیں، اور امام محمد تقی علیہ السلام منصب امامت پہ فائز ہوتے ہیں کہ مامون ایک دفعہ رستے سے آ رہا تھا، اس کے ساتھ لشکر تھا، اور لشکر شکار کھیلنے کے لیے جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ یہ بھی شکار کے لیے۔ تو لشکر جب واپس پلٹا تو رستے میں بچے کھیل رہے تھے، اور امام محمد تقی علیہ السلام بھی وہیں پہ کھڑے تھے۔ لشکر آتا دیکھ کے باقی بچے تو بھاگ گئے، لیکن امام اپنی جگہ پہ کھڑے رہے۔ واقعہ سارا آپ نے سنا ہوا۔ پوچھا کیوں؟ سارے بچے تو بھاگ گئے، یہ کوئی خاص بچہ ہے، واپس پلٹو اسے پوچھیں گے یہ کیوں نہیں بھاگا؟ تو واپس آئے، پوچھا کیوں نہیں بھاگے؟ تو کہتے 3 وجہ تھی۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ رستہ اتنا کھلا تھا کہ میرے رکنے سے تیرا رستہ بند نہیں ہوتا تھا۔ دوسرا یہ کہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا جس کا مجھے ڈر ہو، خوف ہو کہ تو مجھے سزا دے گا۔ تیسرا یہ کہ تو جابر نہیں ہے، ہاں مجھے اس لیے تجھ سے ڈر نہیں تھا کہ تو مجھے نقصان پہنچائے گا اس وجہ سے۔ کہا تو کون ہے؟ فرمایا میں علی رضا کا بیٹا محمد ہوں۔ پوچھا اچھا اگر میں نے سنا ہے رسول خدا کا فرمان ہے کہ امام ہوتا ہے چاہے بچہ کیوں نہ ہو، ذہن میں یہ سوال آیا، اس نے کہا کہ میں تجھے سوال کرتا ہوں۔ اپنا ہاتھ پیچھے بند کیا اور کہا تھیلے کے اندر سے اس نے کچھ نکالا اور کہا اگر تم امام ہو تو مجھے بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ امام دے دینے کو تو فوراً سے جواب دے سکتے تھے کہ فصاحت و بلاغت اس گھر کی فہرست میں ہوتی ہے۔ ہاں یہ ان کے فصاحت و بلاغت مشہور ہے، ایک لفظ میں کہہ دیتے یہ فلانی چیز ہے۔ مولانا نے یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہا ہے کہ حاکم وقت اپنی رعایا کے کام کاج کر کے تھک گیا، جب بیزار ہوا اپنے محل سے اپنے جاو جلال دکھانے کے لیے لشکر لے کے نکلا۔ اب شکار کرنے کے گیا، شکار تو ملا نہیں، پھر اس نے اپنے باز کو بھیجا، باز ہوا میں گیا، دریا کی مچھلیاں کناروں پہ اپنا رزق تلاش کرتی کرتی پہنچی۔ بڑی مچھلیاں تو واپس چلی گئی لیکن چھوٹی مچھلیاں وہیں پھنس گئی۔ اب جیسی چھوٹی مچھلیاں پھنسی، بادشاہ نے کا باز جو چھوڑا تھا
وہ چھوٹی سی مچھلی کو اپنی چونچ میں ڈال کے بادشاہ وقت کے ہاتھ میں رکھ کے اس کو اس کا صلہ دیتا ہے، اور بادشاہ اس کو اپنے تھیلے میں ڈالتا ہے، اور ڈال کے وقت کے امام سے سوال کرتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ مولا نے بتا دیا، ہم آسمانوں کو بھی جانتے ہیں، ہم زمین کو بھی جانتے ہیں، ہم سمندر کی تمام مخلوق کو بھی جانتے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تم سوال کیا کرو گے۔ جانے اس نے تو آزما لیا، اس نے فیصلہ کر لیا میں اپنی بیٹی ام الفضل کا رشتہ امام کے ساتھ کروں۔ اور پھر جب یہ اعلان ہو گیا تو ہر طرف چرمگائیاں ہوئی، مخالفت ہوئی۔ یہ پہلے آپ نے اپنی بہن کا رشتہ امام رضا علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، اس کا تو کچھ حاصل ہوا، دوبارہ بھی تو سب نے مخالفت کی۔ اب امام کی زندگی کا یہ ایک عجیب دور ہے، یہ سنر سنی ہے، 7-8 سال کا سن ہے، اعلان کر چکا، اپنی طرف سے طے کر چکا، لیکن مخالفت کو سامنے رکھ کے اس نے اعلان کیا میری سلطنت میں جتنا بڑے سے بڑا عالم دین ہے، جو مفتی اعظم ہے، سب سے بڑا عالم ہے، اس کو بلا لیا جائے، امام کے ساتھ مناظرہ کر لیا جائے، امام کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر کے سوالات کر دیے جائے۔ جو امام کو ان کے سوالات میں شکست دے گا تو میں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کروں گا، وَإِلَّا رشتہ ہوتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یحییٰ بن اقسم جو مفتی اعظم تھا اس وقت کا، بزرگ تھا، امام معصوم کو دیکھ کے ظاہری صرف 7 سے 8 سال ہے، تو اس نے ایک مشکل سوال، دیکھیں کبھی کسی استاد نے کسی طالب علم کو فیل کرنا ہونا اپنی طرف سے مشکل ترین سوال رکھتا ہے کہ اس کو تو میں آج دکھاتا ہوں کیسے پاس ہو کے دکھائے گا، ہاں تو سب سے سخت پیپر بناتا ہے اپنی طرف سے۔ اس نے کہا بچہ ہے تو اب اس سے سوال نماز روزے کا تو نہیں کرتا، حج کا کرتا ہوں۔ کہا اگر محرم، اور اسے کہتے ہیں جو حالت احرام میں ہو، ہاں حج عمرہ کرنے جائے تو 2-4 دن تو سفید مرد پہنتا ہے، اور کوئی بھی چادر پہن سکتی ہے، اس کو محرم کے 24 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، ہاں تو امام سے سوال کرتا ہے محرم اگر شکار کر لے تو اس کا کیا کفارہ؟ مشکل ترین اپنی طرف سے اس نے سوال کیا۔ مجھے مختصر بات کرنی ہے، امام نے کہا تیرا سوال ناقص ہے، تیرا سوال کامل نہیں ہے، مجہول سوال ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا تو نے اس کی وضاحت نہیں کی۔ امام نے کہا کہ آپ ہی اس امام سے پوچھتا ہے بتائیے کون کس چیز کی وضاحت نہیں ہوئی ہے؟ کہا اس کے اندر اور بہت سے سوال ہے۔ امام نے اس کے سامنے 22 سوال رکھے، قسم کھا کے کہتا ہے کہ مجھے ان کا علم نہیں۔ امام نے پھر ان کے جواب دیے۔ پھر جب مامون نے کہا کہ امام مولا آپ سوال کیجیے، اور اس نے کہا کہ اگر مجھے سوال کا جواب آتا ہوا تو پھر تو میں دوں گا، ورنہ آپ ہی بتا دیجئے۔ تو امام نے پوچھا وہ کون عورت ہے جو صبح میں وقت حرام تھی پھر حلال ہوگی، پھر حرام ہوگی، پھر حلال ہوگی، پھر حلال ہوگی، پھر حرام ہوگی، پھر حلال ہوگی، پھر حرام ہوگی، پھر حلال ہوگی، پھر حرام ہوگی، پھر حلال ہو گئی۔ عورت ایک ہی ہے لیکن کبھی حلال ہوتی ہے تو مولا ان کے سامنے ہاتھ دے کے کہتا ہے مولا آپ ہی جانیے۔ مولا نے ایک ایک بات بتائی۔ عزیزان گرامی، پھر امام کے جو مناظرے ہیں جو خلفاء کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے، جب یہ یحییٰ بن اقسم آیا کہ میں نے اہل سنت کی روایات دیکھی تو مجھے سچے تو یہ دکھائی دیے، تو امام نے اس کی نفی کی، اور ایک جو حدیث اس نے بیان کی امام نے اس کا قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب دے کے مدلل گفتگو کی، اور ہمارے لیے بھی نتیجہ دیا جب بھی جواب دینا مقصود ہو تو
قرآن کی روشنی میں دو یا حدیث کی روشنی میں دو، اس دائرے سے قطعاً باہر نہ جانا۔ مفصل گفتگو ہے، اس طرف نہیں جانا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بچپن میں ہو تب بھی ایمان ہے، یہ جوانی میں ہو تب بھی ایمان ہے، اور جب یہ بڑھاپے میں ہو تب بھی یہ ایمان ہے۔ ان کے 12 کے اندر نہ قول میں، نہ فعل میں، نہ عمل میں ایک رتی برابر بھی ہمیں فرق نظر نہیں آیا۔ عزیزان گرامی، انشاءاللہ پرسوں 13 رجب المرجب ہے۔ مولا امیر المومنین امام متقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت اور شہادت ہے۔ کوئی بھی مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان لیڈر کہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین ہو۔ تو پوری تاریخ کے اندر اگر ہم نے دیکھا تو نفس رسول سوائے جناب امیر المومنین کے اور کوئی نہیں۔ اور پھر یہ کہ ہاں کوئی بھی اگر لیڈر ہو تو اس کے لیے عالم ہونا ضروری ہے کہ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو دوسروں کے دروازے پہ نہ جائے۔ تو کائنات میں اگر آپ کو ایسا لیڈر ملے گا تو سوائے علی ابن ابی طالب ہے، جس کے بارے میں سب نے کہا کہ اگر کوئی اسلام کے اندر عالم ہے تو وہ سوائے علی کے اور کوئی نہیں۔ عزیزان گرامی، پھر اگر کوئی لیڈر ہے تو پھر ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے پیار کرتا ہو۔ تو قرآن کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب امیر المومنین علیہ السلام کے لیے کتنا کچھ کہا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ کہ علی ہی ایسے ہیں جنہوں نے اپنی مرضیاں بیچ کے اللہ کی رضا کو حاصل کیا۔ علی کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ پھر قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ علی کے علاوہ حالت رکوع میں کسی نے زکات ادا نہیں کی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کتنے اصحاب نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کتنی دفعہ 50 دفعہ 60 دفعہ اپنے فقیروں کو لوگوں کو بلا کے مسجد میں کھڑا کر کے اشارے کر کے انگوٹھیاں اتروائیں، لیکن پھر سے آیت نازل نہیں ہوئی ہے۔ ہاں پھر اور دیکھ لو کہ آیت مبارکہ کے اندر نفس رسول اگر کوئی بنتا ہے تو سوائے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ یہ تو اللہ کی پسندیدہ شخصیت ہے۔ اسی طرح سورۃ دہر جن کا قصیدہ ہو کہ پوری سورۃ دہر اس پیغمبر پاک کا قصیدہ بن کے نازل ہوتی ہے۔ وَيُطْعِمُ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ پھر یہ تو اللہ کی محبت ہے جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہے۔ تو رسول اللہ کی جو ماشاءاللہ کتنی احادیث ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں علی منی وانا منہ۔ پھر فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، میں ان کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کہا اے علی علی تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ ہے۔ پھر وہ فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں فہذا علی مولا ہوں، اس کا یہ علی مولا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کے سامنے میں نے وہ فضیلتیں رکھی ہیں جو اہل سنت اور اہل تشیع کے اندر مشترکہ ہے، کسی نے اس کا انکار نہیں کیا ہے۔ عزیزان گرامی، خدا کی قسم علی کے فضائل وہاں سے شروع ہوتے ہیں جہاں پہ انسانی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، علی اس ذات کا نام ہے جو انسان کی عقل میں نہیں آتا۔ عزیزان گرامی، بدر، احد، خیبر، خندق، ساری کی ساری جنگیں اور سورج کا پلٹانا، 40 جگہ پہ بیک وقت موجود ہونا، یہ تو صرف ہم سب لوگوں کے لیے اشارہ ہے کہ علی ہے کون۔ رسول اللہ فرماتے میں دکھائی دیتے ہیں کہ تمام کی تمام سمندر
بن جائیں، سارے درخت کی لکڑیاں قلم بن جائیں، جنوں انس و ملائک لکھنے والے بن جائیں اور علی کی فضیلت لکھنا شروع کریں، یہ سب ختم ہو جائیں گے، علی کی فضیلت ختم نہیں ہوگی۔ عزیزان گرامی، اگر کوئی ذات ہے جو مسلمانوں کو آپس میں جوڑ سکتی ہے تو وہ جناب علی کی ذات ہے۔ ہم پہلا امام مانتے ہیں، تم چوتھا خلیفہ مانو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، یہ تمہارا اپنا عقیدہ ہے، لیکن مانو علی کے نام پہ اکٹھے ہو جاؤ۔ جو نہیں مانتا ہے وہ اعلان کرے میں علی کو نہیں مانتا، تاکہ ہم بھی کہنے والے جا ہم تجھے نہیں مانتے۔ عزیزان گرامی، دشمن نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ وہ ہمیں توڑے۔ آج پھر ملک پاکستان پہ ایک پھر مسجد کے اوپر حملہ کر کے مسلمانوں کے اندر پھر سے اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، ملک کو توڑنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ پشاور واقعہ آپ کے سامنے ہے، ہم لوگ نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں، بچانے والے ہیں، یہ انتہائی بزدلانہ اقدام ہے۔ ہم سب مل کے اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں۔ 100 سے زیادہ نمازی شہید ہو چکے، 200 سے زیادہ افراد زخمی ہیں اور ان کی حالت، کاش کبھی آپ بھی ان مظلوموں کے پاس پہنچے ہوں جن کے جو ان حادثوں میں بچ جاتے ہیں، بلاسٹ ہو تو ان کے بعد وہ بچ جائیں، ہسپتالوں میں جا کے دیکھیں، خدا کی قسم دل کرتا ہے کہ ان کو یہ فوراً سے شہید ہو جائے۔ دل ان کو نہیں دیکھ سکتا، کسی کی بازو نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا چہرہ آدھا چلا گیا، خدا محفوظ کرے۔ ہم اس غم زدہ موقع پہ جو واقعہ پشاور میں ہوا اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور حکومت پاکستان سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ جلد از جلد جو اس کے اندر شریک رہا ہے، جس کی نالائقی ہے یا جس نے بھی یہ اقدام کیا، پھر فور اس کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ دعا کیجیے پروردگار ہماری عبادات کو قبول مقبول فرمائے، ہمیں محمد وآل محمد کی خوشیوں میں ایسا خوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے جس میں محمد وآل محمد کی خوشی ہے، نہ کہ ہم ان کی ایسی خوشی منائیں کہ وہ ان کی ناراضگی ہمارا مقدر بن جائے۔ عزیزان گرامی، یہ دمانے ہمارا اپنا سکون ہے، یہ میوزک، یہ موسیقی، یہ جس کو آپ نے روح کی غذا کہا ہے، محمد والے محمد نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور قرآن کے اعلیٰ ذکر اللہ تطمئن القلوب کہ تمہارا دلوں کی غذا جس کو کہا گیا قرآن کی تلاوت کی، جس کو فراموش کر دیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ آپ نے اس کا خود جواب دینا ہے، محمد والے محمد کی کوئی اس کے اندر خوشی نہیں ہے۔ یہ دمانے افسوسناک واقعہ ہے کہ ایک ذاکر آتا ہے، بہترین اشعار پڑھتا ہے، بہترین منقبت پڑھتا ہے، بہترین ذکر کرتا ہے، وہ کر کے ایک قصیدے کے بعد دوسرا قصیدہ کہتا ہے، تیسرا قصیدہ کہتا ہے، تھک جاتا ہے۔ اب دیکھتا ہے کہ مجمع کے اندر تو حرکت نہیں ہے، تو اب وہ دھمال شروع کر دیتا۔ ہاں، جہاں پہ ذکر اہل بیت ناکام کر دیا، وہاں پہ دمال نے اس کے دیشت کو کامیاب کر دیا۔ یہ ستم ظریفی ہے، خدا را اس کی طرف توجہ کیجیے۔ پروردگار ہماری عبادت کو قبول مقبول فرمائے۔ پروردگار